طرح یا زیادہ تر آپ کے جو ہمارے ہاں دوست بیٹھے ہیں، جب گھر والوں نے پری میڈیسن میں ڈالا تو کہا کہ بھائی ڈاکٹر بننا ورنہ موت. اور مجھے تو شاید چوتھی جماعت سے میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ بس ڈاکٹر ہی بننا اور کچھ نہیں بن سکتے. لیکن یہ جن کے آوارہ ٹائپ دوست ہوں وہ کہاں ڈاکٹر واکٹر بنتے ہیں، 2 4 5 نمبر کم آئے تو فارمیسی اسکول میں پہنچ گئے. تو جب میں فارمیسی اسکول میں پہنچا تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرے والد نے کہا ایک دن، ابھی میں داخل نہیں ہوا تھا، تو وہ کچھ ناراض تھے مجھ سے کیونکہ نمبر تو بہت زیادہ لیے نہیں تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار اچھا تم ایسے کرو، فارمیسی کر لو، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی ڈاکٹروں کے ساتھ فارماسسٹ کے ساتھ پالا پڑے گا، ہسپتالوں سے یہ پرچون ورچون کے کوئی کام نہیں کرنے پڑیں گے. جب کر لو گے تو ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا لیں گے، فیکٹری لگا کے پھر تم جانو تمہارا کام جانے، جہاں تک مرضی پہنچ سکو گے پہنچ جاؤ گے. تو میں 3 4 سال 5 سال تو گھومتا رہا ان تمام دوستوں کے ساتھ. اس کے جب فارغ ہوا تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، کہ استاد سناؤ اب کیا کرنا ہے. تو میں نے تو کچھ سیکھا بھی تھا نہیں، تو میں نے وہی سنا دیا انہیں. میں نے کہا کہ جی بس وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے ساتھ، فارماسسٹ کے ساتھ، نرسز کے ساتھ، ہاسپٹلز، یہ وہی جو انہوں نے 5 سال پہلے بات کی تھی وہی میں نے ان سے کر دی. تو میں نے کہا کہ یہ کریں گے. تو ان کے ایک دوست کی فارماسیوٹیکل کمپنی تھی، انہوں نے کہا اچھا بیٹا ایسے کرو، تم کچھ دن بعد وہاں چلے جاؤ، فلاں انکل سے مل لینا، اور 6 8 مہینے سال ان کے ساتھ کام کرو اور اس کے بعد اپنا کام شروع کر دینا. تو پھر وہ جانے لگے. ویسے تو انہوں نے بہت سی مجھے باتیں کہیں جو میرے دل پہ نقش ہیں، تو وہ گھوم کے مجھے کہنے لگے میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک یوتھ کانفرنس پہ بھی یہ بات کی تھی. ان نے مجھ سے کہا کہ ونس یو جوائن دا ریٹ ریس، ایون اف یو ون یو آر اسٹل اے ریٹ. اینڈ آئی واز شیکن. ونس یو جوائن دا ریٹ ریس، ایون اف یو ون یو اسٹل اے ریٹ. اور میں کو 2 4 5 دن بالکل پریشانی کے عالم میں گھومتا رہا، اور پھر میں ان کے پاس واپس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ میں نہیں کروں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس. تو انہوں نے کہا کیوں بھائی استاد، پرسوں تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا نہیں اب. تو انہوں نے کہا اچھا یہ نہیں کرنا چاہتے تو کیا کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں، یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میں نہیں کرنا چاہتا، یہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں اور پھر میں فگر آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو اب دیکھیے آج 42 سال ہو گئے ہیں مجھے خاک چھانتے اور یہ فگر آؤٹ کرنے میں کہ مجھے کرنا کیا ہے. اور اس کے راستے میں جتنی چیزیں آئیں جن کا ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ پی ایچ ڈی تھی، فارمیسی میں میری پی ایچ ڈی صرف ہیلتھ کیئر میں نہیں، فارمیسی ایڈمنسٹریشن اور پالیسی میں تھی. تو چاہے وہ پی ایچ ڈی تھی یا ہیلتھ اکنامکس اور میڈیکل ڈیسیجن سائنسز کی پوسٹ ڈاک تھی، اس کے زمانے میں پھر جو کالج یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں، یا جو بھی راستے میں آیا، کنسلٹنگ آئی، یا پھر اب یہ پالیٹکس آ گئی. سو فرام فارمیسی ٹو ایکیڈیمیا، فرام ایکیڈیمیا ٹو اسٹریٹجی کنسلٹنگ، لائف سائنسز کنسلٹنگ، فرام لائف سائنسز کنسلٹنگ ٹو پبلک سیکٹر ریفارم، فرام پبلک سیکٹر ریفارم today in active politics. I'm still seeking, and I still believe I at least have one more life left in me. And I say this to the younger people, that you have a life ahead of you, and what that life is going to be is your aspiration and your dream. And even if you don't know, because I did not, and sometimes I feel I still do not, even if you do not, have faith, keep going. Have faith, keep going. Listen to your heart. It will get you there. I promise you that. So don't stop and never look back. So یہ بڑا پیغام تھا جو میں یہاں پر چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دوں. اگلی سلائڈ پہ آ جائیے. ابھی تو کام شروع ہی نہیں ہوا تھا، تو میں نے بس کھو گیا دوستوں کو دیکھ کے ہمیشہ کی طرح. یہ میرے پاس ہے. دیکھیے آج جو
کچھ. میں 1982 میں نے فارمیسی اسکول جوائن کیا. یہ 2024 ہے. اینڈ وین آئی واز سٹنگ, وہ ہماری جو ڈرائیو وے تھی وہاں پہ جب ہم شام کو, یا وہ چین لگی ہوتی تھی اس کے اوپر بیٹھے, وہ فارمیسی اور انگریزی لٹریچر کے درمیان کی چین پہ, ہمیں پروفیسر بہت منع کرتے تھے کہ پہلے وہاں بیٹھو نہیں, اگر بیٹھو تو آنکھیں اس طرف رکھو. لیکن I had no idea where my life would lead me. I did not know what the future is going to look like. 1982 کو گزرے, ابھی میں بیٹھا کیلکولیٹ کر رہا تھا, 42 years. It was a different century. It was the 20th century when I joined the pharmacy school. آپ میں سے آج جو لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں, ابھی ہوئے ہیں, یہ 2060 میں ریٹائر ہوں گے. اور ہو سکتا ہے اگر عمریں بڑھ گئیں, اور ہو سکتا ہے اگر ریٹائرمنٹ ایج بڑھ گئی تو آپ میں سے کوئی لوگ 265-70 میں ریٹائر ہوں گے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ 2030 کیسا دکھے گا. تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ 2060 کیسا ہوگا؟ اس 2060 میں فارمیسی کا پروفیشن, ہیلتھ کیئر کیسی ہوگی؟ اس ہیلتھ کیئر کے اندر فارمیسی کا رول کیا ہوگا؟ فارماسیوٹیکل کیئر کیا ہوگی؟ اور جو فارماسیوٹیکل کیئر ہوگی اس کی ڈائیورسٹی میں آپ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ کسی کو نہیں پتا. اس وجہ سے جب آپ سامنے دیکھتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں یو نیڈ ٹو ہیو دا ہارٹ ٹو امیجن, اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو دا فیتھ ٹو فالو. ہم جب بچپن میں تھے تو ہمارے ہاں وہ ایک پروگرام اسٹار ٹریک چلا کرتا تھا, اور یہ میں پہلا اسٹار ٹریک تو بڑی دیر تک چلتا رہا, میں پہلے اسٹار ٹریک کی بات کر رہا ہوں. اس میں عجیب و غریب چیزیں تھیں, اسپیس دی الٹیمیٹ فرنٹیئر, اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں چیزیں تھیں. اور ہمیں تو انگریزی بھی تھوڑی آتی تھی, مگر ہم سارے بھائی بھاگ کے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے تھے وہ دیکھنے کے لیے, اسپاک اور کیپٹن کرک, اور وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے ہائیبرڈ کوئی ولکنز, اور مجھے تو اب نام بھی یاد نہیں کون سی اسپیشیز وہ دکھاتے تھے. مگر آپ ذرا امیجنیئرنگ کی طاقت دیکھیے کہ ابھی پروگرام چل رہا تھا تو 1970s میں اس کے اندر وہ ہوتا تھا بٹن دباؤ تو پینے کی چیز یا کافی جو ہے وہ آ جاتی تھی, اور وہ ہالو ڈیک سے اٹھا کے لے جاتے تھے. دیٹ گیو وے ٹو مائکرو ویو. 1970 میں مائکرو ویو آ گیا اس پروگرام کے بعد. ابھی وہ پروگرام چل ہی رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ان کے پاس وہ ٹرانسپونڈرز یا پتہ نہیں کیا ان کا نام تھا, وہ ایسے کر کے بیلٹ میں سے نکالتے تھے فون اور ایک میسج کرتے تھے شپ کو. تو 1980 کے اندر ابھی پروگرام کی سیریز چل رہی تھی تو پہلی جنریشن سیل فونز کی آ گئی, اور اس میں وہ کہتے تھے اسپیس دی الٹیمیٹ فرنٹیئر. آج اگر آپ چاہیں تو وہ ورجن والے جو ہیں وہ $1 ملین میں شاید آپ کو اسپیس ٹریول کے لیے لے جاتے ہیں. اور وہ ہالو ڈیک جس کو تمام لوگ کہتے تھے کہ ہمیں تو عجیب سا لگتا تھا کہ دشمن جو ہے وہ سامنے اسکرین پہ آ گیا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے, یعنی میری عمر کے تو لوگ بھی بڑے تھوڑے رہ گئے جنہیں یہ یاد ہوگا, لیکن ہمیں تو عجیب سا لگتا تھا. کمپیوٹرز تو بھی تھے نہیں. میں نے تو پہلا کمپیوٹر, پہلی زندگی میں پہلا ریئل کمپیوٹر امریکہ میں جا کے دیکھا. ایک دن انہوں نے مجھے اس کے سامنے میں گیا تو یہ 1987 کی بات ہے, 88 کی بات ہے, گریجویٹ ہونے کے بعد گیا تو سامنے کمپیوٹر رکھ دیا. تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ چلانا کیسے. سو ابھی کمپیوٹرز بھی بن رہے تھے, ایجاد ہو رہے تھے. تو آج وہ ہالو ڈیک, وہ یعنی میجک لینڈ جس میں کسی اور جزیرے میں, کسی اور ملک میں, کسی اور نسل کی کوئی ہائیبرڈ ایگزسٹنس لائف وہ آپ کی اسکرین پہ آ جاتی تھی, آج وہ اپنے ہاتھ میں آپ فون کی شکل میں کیری کرتے ہیں. سو مچ فار دا میجک, بٹ سو مچ فار دا پاور آف امیجنیشن, and so much for the faith
to pursue that imagination. تو یہ تمام چیزیں میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، ان کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جو تب لاگو تھا پچھلی صدی میں، ہماری صدی میں، وہ آج بھی لاگو ہے آپ کی صدی میں، کیونکہ یہ صدی تو آپ لوگوں کی، ہم تو ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ امیجنیشن اور فیتھ ان کے مرکب کے ساتھ چلیں گے تو یو وڈ بیکم انڈیفیٹیبل. اور یہ تمام باتیں